میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ تشریف لائے ملک شام، مفتی محمد اختر رضا خان ازہری رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، جو کہ پڑپوتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کے۔ میں مختصر بتا رہا ہوں۔ تو حضرت جب تشریف لائے تھے تو ملک شام میں ایسے کہ گویا کوئی شادی ہو، اتنی خوشی کا سمت ملک کے اندر، علماء آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر طلبہ کی ایک نشست تھی، علماء اور یہ ساری بہت نشستیں ہوئی تھی، اس میں ایک طلبہ کی نشست تھی۔ تو تقریباً کوئی 30 35 40 ملک کے طلبہ تو ہوں گے۔ کتنے ملکوں کے؟ 35 سے 40 ملکوں کے طلبہ وہاں موجود تھے۔ تو کچھ رشینز تھے، وہ ایسے سائیڈ میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ ہوا۔ اردو تو نہیں تھی، عربی انگلش دو زبانیں چل رہی تھیں۔ تو حضرت سے اگر کسی نے عربی میں سوال کیا تو حضرت جب عربی بولتے تھے میرے مرشد، تو ایسی عربی بولتے تھے کہ عرب بھی دیکھتے تھے ان کو کہ شاید یہ خاندانی کوئی فصیح اور بلیغ عرب کا خاندان ہے۔ ایسی فصیح عربی میرے مرشد بولتے تھے۔ اور ویسے ہی حضرت کی انگریزی بھی ہوتی تھی۔ جب انگریزی بولیں تو بالکل انگریزی کے لہجے میں ایسا محسوس ہو کہ شاید کوئی انگریز ہی بات کر رہا ہے، یعنی کوئی پکڑ نہیں سکتا کہ یہ ہندی ہے، لیکن وہ جب لہجہ اتنا شاندار حضرت کا ہوتا تھا گفتگو میں کہ کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تو وہ رشین جب اچھا سوال جواب کا سیشن ختم ہو گیا، حضرت تشریف لے گئے اپنے کمرے میں۔ تو اتنے میں وہ رشینز آئے، ہوتے بھی ہیں 6.5 فٹ کے، وہ ہمارے ساتھ ہاسٹل میں دمشق میں رہتے تھے۔ تو میں ایک پیالی چائے پیوں میرے لیے کافی ہے، ایک کپ چائے۔ وہ دیکھیے آپ نے 2.5 لیٹر کی بوتل، اس کو اوپر سے کاٹتے ہیں یہ لوگ، اور اس کے اندر پوری کیتلی ایسے 2.5 لیٹر ایک بندہ چائے پی رہا ہے۔ ارے میں نے تم نے انسانوں جن بھی دیکھ کے بھاگ جائے تم لوگوں کو۔ تو وہ رشینس ہمارے ساتھ، ہم لوگ اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے وہاں پہ ساتھ۔ تو وہ رشینس آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ یہ ہمارا دوست ہے، پیدائشی اس کے سر میں درد ہے، سارے علاج کرا لیے، اس کی تکلیف نہیں جاتی، تمہارے پیر صاحب اس کو صحیح کر دیں گے۔ اچھا ان کا حلیہ انداز ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے والے نہیں ہیں، یعنی ہمارے مرشد کو ایسے گھور کے دیکھ رہا ہے، ہم جب سلام پڑھ رہے ہیں تو ایک عجیب سے سٹائل میں کھڑا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے نا، چہروں سے بھی شناخت ہو جاتی ہے کہ یہ دوسری پارٹی کا ہے، یہ جنتی پارٹی کا نہیں ہے، یہ سرکار کے غلاموں کی پارٹی کا نہیں ہے یہ۔ وہ چہرے بتاتے ہیں، محشر میں چہروں سے پہچان ہوگی۔ حضور کے غلاموں کے چہرے چمکتے ہیں۔ کسی گستاخ کو دیکھنا ہو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں چہرہ دیکھ کے بتا دوں گا گستاخ ہے، اس لیے اس کے چہرے پر جو کراہیت ہوتی ہے اس کی گستاخی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بلال حبشی کا رنگ بھلے غلاف کعبہ تھا، بھلے غلاف کعبہ جیسا تھا، لیکن چمکتا ہوا نور بلال کا ایسا کہ جب وہ چلے نا تو سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آ رہی تھی۔ وہ نور ہوتا ہے، اور اسی نور کی پہچان محشر میں ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن سرکار کے غلاموں کے چہرے تو دنیا میں بھی چمکتے ہیں، آپ نوٹ کر کے دیکھیے گا۔ میں آپ کو کھلا آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ حضور کے غلاموں کے چہرے بھی دیکھے، دوسروں کی بھی دیکھے، تو آپ کو محسوس ہو جائے گا سرکار کے غلاموں کے چہرے چمکتے کیسے۔ آقا کی نعت پڑھے اور اس کا چہرہ نہ چمکے، حضور کی نعت سنے اور اللہ اس کے چہرے پہ نور عطا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ حبیب کے لیے تو پورا جہاں قربان ہے۔ تو اب وہ میں نے کہا، میرا جو انداز تھا تھوڑا سخت تھا، میں نے کہا ابھی میرے مرشد یہاں موجود تھے، نہیں آ سکتے تھے اس ٹائم پر، حضرت چلے گئے، کہنا مہربانی کر دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں اپنے مرشد کریم سے۔ میں کمرے میں داخل ہوا حضرت کی اجازت سے، میں نے کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، فرمایا بلاؤ۔ آیا، بیٹھ گیا بچہ، حضرت ایسے پیر لٹکائے تخت پر بیٹھے تھے، وہ حضرت نے ایسے ہی اپنا دست مبارک رکھا اس رشین طالب علم کے سر پہ، اور حضرت نے پڑھنا شروع کیا۔ منٹ 1.5 منٹ لگا ہوگا، حضرت نے کیا پڑھا، منٹ 1.5 منٹ کے اندر ابھی حضرت نے ہاتھ اٹھایا نہیں ہے، ہاتھ ایسے ہی ہے، تو
تو ایسے ہی نا مارے خوشی کے رشین زبان میں کہتا میرے سر کا در چلا گیا، میرے سر کا در چلا گیا. اور جو پارٹی دوسری لگ رہی تھی اب وہی پارٹی عزت کا دست کرم تھام کر حضور سے بیعت کر رہی تھی. اور پھر وہ رشیا کے اسٹوڈنٹ ہمارے مرشد کے حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید بنے. جہاں میں اپنی زندگی میں نے اگر کسی کامل عالم کو اگر دیکھا ہے تو وہ میرے مرشد کی ذات ہے. وہ علم میں بھی کامل تھے، وہ عمل میں بھی کامل تھے.